نہیں چلے گا. ایک پورا قانون علی کو دیا ہے قیامت تک کا بنا کر, اسے کہتے ہیں اسلامی قانون, جو علی کے ہاتھ میں ہے, جس کا نام ہے ولایت علی. اور اس کے پیشانی پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ, پھر لکھا ہے محمد رسول اللہ, اس کے بعد لکھا ہے علی ولی اللہ, اور اس کے بعد سب کچھ لکھا ہے کہ مرنا کیسے, جینا کیسے, نماز کیسے پڑھنی, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینا. اب سب کچھ تو چھوڑا تم نے, اور اس کے بعد تم نے کہا لا الہ لے لیا اور پورے قانون کو چھوڑ دیا. تو کیا علی اس کو جینے دیں گے جو صرف لا الہ لے کے بھاگا ہے؟ کیا کریں گے؟ اب مجھے جواب دیجئے, علی کیا کریں گے؟ بھائی یہ پورا قانون ہے, یہ پوری کتاب ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ پورا, یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ذوالفقار کی جو نیام ہے, نیام, اس کے اوپر میں نے لکھا ہے, رسول اللہ نے لکھایا ہے, جبریل آئے ہیں, اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے, قیامت تک کا قانون لکھ دیجئے. میں نے لکھ لیا, یہ میں سنا رہا ہوں, یہ میں بتا رہا ہوں. اب مجھے ٹائم ملے گا 4 سال کا, اس میں میں اس کو رائج کر دوں گا. میں نے رائج کر دیا, اب تمہارے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ہم کیا جانے, ہم نے رائج کر دیا, اس نے ہمیں حکم دیا, ہم نے رائج کر دیا. کیا تھا حکم؟ اس میں لکھا ہوا تھا, جو قرآن میں لکھا ہے وہی اس نیام پہ لکھا ہے. وہاں لکھا تھا مارقین سے لڑنا ہے, قاسطین سے لڑنا ہے, ناقصین سے لڑنا ہے, جو بیعت توڑ دیں ان سے لڑنا ہے, چاہے وہ لا الہ کہہ رہے ہوں. لا الہ لے کے نہیں جا سکتے. اور کہا کس سے جا رہا ہے؟ رسول سے. یا رسول اللہ, جو بیعت توڑ دیں چاہے لا الہ کہہ رہے ہوں سب کو قتل کر دیجئے. تو رسول اللہ نے تو نہیں کیا قتل, کسی کو بھی نہیں کیا, اس لیے کہ وہاں بیعت ٹوٹی ہی نہیں تھی. اس کے معنی عمل جو ہے رسول کی زندگی کا وہ قیامت تک جاری رہے گا. یعنی اب جو قرآن میں کہا جا رہا ہے نقص بیعت کرنے والوں کو قتل کر دیجئے, قاسطین کو, مارقین کو قتل کر دیجئے, جو بغاوت کریں اسلام میں انہیں قتل کر دیجئے, تو اب کون کرے گا قتل؟ یا رسول آپ کیجئے. تو علی کریں تو گویا رسول نے کیا. تو علی نے 3 لڑائیاں لڑیں, جمل, صفین, نہروان, مارقین, قاسطین, ناقصین. سب لا الہ کہہ رہے تھے, سب لا الہ کہہ رہے تھے, سب قرآن پڑھ رہے تھے. تو کیا کہا علی نے؟ اس قانون سے صرف لا الہ لے کے بھاگو گے تو ذوالفقار کے نیچے آؤ گے. تو قانون کو سمجھیے. کل کا میرا جملہ مصائب تک کا یاد رکھیے گا کہ لا الہ کام نہیں آئے گا, لا الہ بخشوائے گا نہیں, لا الہ الا اللہ اب نہیں بخشوائے گا. ہو گیا اس کا ثواب ختم. مکے کی 13 سالہ زندگی میں وہاں تک تھا, آتے جاؤ لا الہ کہتے جاؤ, آتے جاؤ لا الہ کہتے جاؤ. اس کے بعد پھر اب سمجھو, اب آ گئے, اب یہ سب کچھ سمجھو, صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے, اور بھی کچھ ہے. اور جب تک وہ نہ مانو گے یہ لا الہ بیکار, اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہی اچھے ہیں جو بغیر لا الہ کے اللہ کا کام کر رہے ہوں, چاہے وہ ابو طالب ہو یا عبد المطلب ہو یا ہاشم ہو یا قصی ہو یا لیوائی ہو یا غالب ہو, انہیں لا الہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ لا الہ کے محتاج نہیں ہے, وہ بالکل محتاج نہیں ہے لا الہ کے. اس لیے کہ کام وہ سب لا الہ ہی کا کر رہے ہیں, ڈنکے نہیں پیٹا کرتے, شور نہیں مچایا کرتے. لا الہ پڑھنا اور ہے, پڑھ کے شور مچانا اور ہے, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. تو علی نے سب کو کاٹ کوٹ کے پھینک دیا, گردنیں کاٹ دی. یہ لا الہ کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ تم لا الہ کہہ کر شریعت محمدی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تم لا الہ کو آڑ بنا کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو.
اللہ نے ہم سے کہا ہے یہ دھوکے باز ہیں، ہمارا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیے دھوکے بازی شروع کیسے ہوئی۔ رسول اللہ نے کہا میں نے علی کو اپنا وصی بنا دیا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اللہ نے کہا ہے آپ سے یا آپ نے اپنے مرضی سے بنایا؟ دو پارٹیاں بنا لی۔ سمجھیں اس بات کو، یہ بڑی نازک سی بحث ہے، بہت دور تک اس کی بحث جائے گی، گفتگو ہوگی تاکہ شیعہ سنی سب سمجھیں، جتنے بھی سنی بھائی ہیں سمجھ، اس کے بعد مل کے جاتے ہیں مجھ سے کہ ہم بہت دور سے آپ کو سننے آتے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا ہے۔ ایک صاحب اور آئے تھے کہ ہماری بیگم صاحب بھی آپ کو سن رہی ہیں، ماشاءاللہ اللہ ان کا ایمان بھی پختہ کرے۔ تو ایسے دوستوں کو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سمجھے کہ بالکل یہ مجلسیں تو میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن اگر یہ اوپن یونیورسٹی کی طرح لیکچر ہو جائیں تو کیسا رہے گا، یہ کوشش کر رہا ہوں میں، ورنہ یہ کہ مجلس تو گارا پڑھتے ہیں 10 دن بھی ابھی آل بام کاظمین میں پڑھی، ابھی قسم مصیب کا اشرا ہے۔ دیکھیے یہ ہے نازک منظر، آپ نے اپنی مرضی سے علی کو بنایا ہے یا اللہ کے کہنے سے؟ دو پارٹیاں ہو گئی نا، کون سی؟ ایک اللہ کی پارٹی، ایک رسول کی مرضی کی اپنی پارٹی۔ اللہ اور رسول ہو گئے الگ الگ۔ دیکھیے لا الہ نے دھوکہ دیا، اب لا الہ بیکار ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہ وہی نہ کرے، اس کے معنی آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے کہا کہ نبی کچھ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات اتنی پکائی گئی، دیگ میں پکائی گئی اور پکا پکا کے بانٹی گئی، بھائی وہ اللہ کی مرضی الگ ہے اور کچھ کام نبی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب یہ بات پھیل رہی ہے مدینے میں، اطراف قبائل میں، یعنی اس پہ عقیدہ پکا ہوتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے پختہ کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جتنے کام نبی کر گئے پہلے وہ سب اللہ کی مرضی سے تھے، صرف علی کا جو معاملہ ہے یہ محبت میں نبی نے کیا، ورنہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ علی کو نبی کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ اچھا اب آپ واہ واہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے 50 گنا زیادہ آپ کو واہ واہ کرنا پڑے گی جب آپ اس کی گہرائی میں پہنچیں گے، اور میں آپ کو اس کی گہرائی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں جہاں پر آپ کی نظر نہیں ہے، ورنہ یہ کہ مجلس تو گارا پڑھتے ہیں 10 دن بھی ابھی آل بام کاظمین میں پڑھی، ابھی قسم مصیب کا اشرا ہے۔ دیکھیے یہ ہے نازک منظر، آپ نے اپنی مرضی سے علی کو بنایا ہے یا اللہ کے کہنے سے؟ دو پارٹیاں ہو گئی نا، کون سی؟ ایک اللہ کی پارٹی، ایک رسول کی مرضی کی اپنی پارٹی۔ اللہ اور رسول ہو گئے الگ الگ۔ دیکھیے لا الہ نے دھوکہ دیا، اب لا الہ بیکار ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یہ بولتا ہی نہیں جب تک کہ وہ وہی نہ کرے، اس کے معنی آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اب آپ نے کہا کہ نبی کچھ اپنی مرضی سے بھی کرتا ہے۔ اب یہ بات اتنی پکائی گئی، دیگ میں پکائی گئی اور پکا پکا کے بانٹی گئی، بھائی وہ اللہ کی مرضی الگ ہے اور کچھ کام نبی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ اب یہ بات پھیل رہی ہے مدینے میں، اطراف قبائل میں، یعنی اس پہ عقیدہ پکا ہوتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے، پکا ہوتا جا رہا ہے۔ اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے پختہ کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ جتنے کام نبی کر گئے پہلے وہ سب اللہ کی مرضی سے تھے، صرف علی کا جو معاملہ ہے یہ محبت میں نبی نے کیا، ورنہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ علی کو نبی کے بعد خلیفہ بنایا جائے۔ اچھا اب آپ واہ واہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے 50 گنا زیادہ آپ کو واہ واہ کرنا پڑے گی جب آپ اس کی گہرائی میں پہنچیں گے،
اور میں آپ کو اس کی گہرائی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں جہاں پر آپ کی نظر نہیں ہے۔ دیکھیے جب یہ عقیدہ پھیلایا جائے گا تو کچھ اس میں ایسے بھی چالاک ہوشیار ہوں گے جو کہیں گے دلیل لاؤ کہ کچھ کام نبی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے اور کچھ کام اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو جو کام نبی اپنی مرضی سے کر رہا ہے اس پہ دلیل لاؤ کہ یہ کام محمد نے اپنی مرضی سے کیا، دلیل لاؤ دلیل۔ تو اب بعد وفات نبی دلیل لائی گئی اور کہا گیا یہ دیکھیے دلیل۔ ان کا بھائی کیا ہے دلیل؟ کہ دیکھیے اگر اللہ نے اپنے نبی سے یہ کہا ہوتا غدیر میں کہ علی کو اپنا آپ جانشین خلیفہ بنا دیجئے اور اسلام کا حاکم بنا دیجئے تو علی کو اللہ خلافت دلا دیتا، چونکہ محمد نے چاہا اور اعلان کیا غدیر میں کہ میں اپنے بعد علی کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے علی نہیں بن پائے، ہم بن گئے۔ اللہ نے چاہا ہم بنے، علی نہ بنے، دلیل تو آ گئی، دلیل تو آ گئی۔ دیکھیے توحید پختہ ہو گئی، وہابیت کامل ہو گئی، تنہا اللہ، اور یہ آ گئے اللہ کی پارٹی میں۔ ہمیں اللہ کی پارٹی میں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، علی کو نہیں بننے دیا۔ محمد ہو گئے ناکامیاب اس لیے کہ خود چاہتے تھے رشتہ داری کی بنا پر۔ اللہ نے کہا یہ نہیں چلے گا محمد، ہم تمہارے والے کو نہیں بننے دیں گے، ہم تو اس کو بنائیں گے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ ہو گیا ان کی پارٹی میں، چونکہ اللہ ان کی پارٹی میں ہو گیا، عوام کی پارٹی میں ہو گیا اللہ۔ اس لیے عوام کا نظام 25 سال چلا اور اللہ نے چلایا، اور پھر جب علی آئے زبردستی تو اللہ نے 4 سال انہیں رہنے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد کے دل کا کیا ہوا؟ محمد کی پارٹی کا کیا ہوا؟ علی کا کیا ہوا؟ اللہ کے نظریات کا کیا ہوا؟ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ 30 سال کے بعد چوتھی خلافت پہ ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوئی کہ 5واں خلیفہ نہیں بنا۔ ایسا لگتا ہے عوام کی پارٹی اور اللہ میں ہو گئی لڑائی۔ اللہ نے کہا جاؤ، نہ ہم بناتے ہیں نہ تم بناؤ، تو بیٹھ جاؤ، ختم ہو گئی۔ پھر اور کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ مطلب کیا کہا جائے؟ یعنی اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ 5واں بنے، عوام بھی کامیاب نہ ہو سکے، یعنی عوام بھی ڈھونڈ کے 5واں نہ لا سکے۔ یہ ہوا کیا؟ یہی وہ نزاکتیں ہیں جن پہ ہم 9 دن بولیں گے۔ یہ تو ہم آپ کو سوالات دے رہے ہیں سوچنے کے لیے کہ آیا آپ نے اس نظریے سے کبھی اس مسئلے پر سوچا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سنی عالم آیا، ایک شیعہ عالم آیا، عالم آن لائن، ایک لائن ہے تو یہ بھی سوچتے کہ ایک لائن ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دیکھیں جب میڈیا پر ساری چیزیں کھل گئیں اور باقاعدہ شیعہ سنی عقائد پہ بحث ہو گئی، ٹی وی پہ ARY کر رہا ہے بحث، انڈس ٹی وی بحث کر رہا ہے، جیو کر رہا ہے، پی ٹی وی کا مجھے معلوم نہیں، اس لیے کہ پی ٹی وی وہ ان سب کی وجہ سے بالکل ہی پٹ پٹا گیا، تو اس کا تو معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ لیکن یہ آج کل ذرا یہ 3 بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، ARY، انڈس اور جیو۔ اچھا اس میں باقاعدہ سب نام وام لے کے سب کچھ ہو رہا ہے، تو کم از کم یہ آزادی تو ہو گئی کہ وہ جو کہا جاتا تھا ممبر پہ جی نام نہ لیجئے اور فلانا نہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے، ارے لیجئے، اب تو سب ٹی وی پہ کھلا ہو رہا ہے، اب تو سارے مسئلے آ گئے، عقائد کے بھی مسئلے کھل گئے، تو ٹی وی کے ہی جو مسائل ہیں انہی کو ہم سامنے لا کے بات کریں گے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کوئی نیا مسئلہ اٹھا دیا۔ ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ جس پہ جنرل مشرف چاہتے ہیں کہ ڈسکس ہو، تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے اور روشن خیال بنے۔
اور ہم اپنے صدر صاحب کو یہ بتا دیں کہ ہم صدیوں سے روشن خیال ہیں، ہم میں کبھی تنگ نظری نہیں رہی اور ہم نے کبھی کسی پہ بیجا تنقید نہیں کی، سوائے اس کے کہ ہم نے آل محمد کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اب اس کو آپ جو بھی کہیے یہی سمجھ لیجئے ہمارا تعصب ہے کہ ہم آل محمد کے آگے کسی کو نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ ہم کسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے، اس میں تو دیکھیے ہمارے ہاں تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ یہ ہے مسئلہ، دیکھیے صرف عقائد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذوق کا بھی مسئلہ ہے۔ مثلا مجھے یہ رنگ پسند ہے، آپ کا یہ رنگ نہ پہنیے، یہ میرے ذوق کا معاملہ ہے۔ مجھے یہ رنگ پسند ہے، پسند ہے تو پسند ہے، آپ مجھ سے کہیے یہ رنگ نہ لو، نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ عقائد اپنی جگہ، ذوق کی بلندی اپنی جگہ، تو یہ ہمارا ذوق ہے کہ صاحب ہم نہ اس کے آگے سوچتے ہیں اور نہ ہمارے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اور یہ بھی اور یہ صوفی اور وہ صوفی۔ ایک دن میں آپ کے سامنے پورا ایک چارٹ میں نے بنایا ہے کہ علی کی حکومت روحانی دنیا میں کیسے سفر کر رہی ہے، یعنی علی کی ولایت قائم کیسے ہے تصوف میں۔ یہ ہمارے عقیدے سے الگ ہٹ کے ہے، یعنی ہم تصوف میں نہیں ہیں، لیکن ہم تصوف کا ایک چارٹ بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چارٹ ہم آپ کو پورا نقشہ سنائیں گے کہ کتنے ابدال ہوتے ہیں، کتنے قطب ہوتے ہیں، کتنے قلندر ہوتے ہیں، اور وہ سب کیسے کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور کس ملک میں کتنے ہوتے ہیں، اور وہ روحانی طاقتیں، اور پھر ان کے اوپر کون ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر کون ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر، اور لیکن یہ طے ہے کہ سب سے اوپر علی ہو۔ وہ پورا چارٹ ہم نے بنایا، تو وہ کاغذ پہ ہم نے نقشہ بنایا ہے، وہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور اس کا فوٹو سٹیٹ بنوا کے ہم آپ کو تقسیم کریں گے۔ تو وہ آپ چارٹ دیکھتے رہیں گے اور جب ہم پڑھتے رہیں گے تو وہ آپ کو چارٹ ذہن نشین ہو جائے گا کہ دنیا میں کتنے صوفی گزرے اور کتنے سلسلے ہیں صوفیت کے، اور وہ جا کے کہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو وہ میں نقشہ شجرہ بنا کے آپ کے ہاتھ میں دوں گا کہ اب وہ کاغذ آپ رکھیے اپنے پاس، اور پھر میں اس موضوع پہ آپ کے سامنے تقریر کروں گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ولایت علی یعنی حکمرانی علی کی کیسے پھیلی ہوئی ہے، روحانی کائنات میں تمام چھائی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہم نے ایک چارٹ اور آج کمپیوٹر میں ہم چاہ رہے تھے کامل ہو، لیکن وہ کام ہو نہیں پایا، کل انشاءاللہ پورا ہوگا، کہ غدیر کا جو خطبہ ہے اس کو میں کمپوزنگ کروا رہا ہوں پورا، اور اس کو بھی میں وہ خطبے کا حصہ جو امام مکہ ہر سال چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو اب چونکہ دیکھیں وہ ہر سال حج میں پڑھا جاتا ہے غدیر کا خطبہ، تو جہاں سے وہ چھوڑتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں اور جوڑ لگاتے ہیں، تو وہ بیچ کا حصہ ظاہر ہے بے ربطی، تو اس میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے بے ربطی کہاں پہ ہوتی ہے، تو کتنا بڑا پورشن انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے عوام کے سب کی نظر میں نہیں ہے کہ وہ پورشن کیسے نکالا گیا اس میں سے، تو اس کو ہم نے کمپوز کرایا ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم کاپیاں کروا کے کل یا پرسوں، پہلے ہم آپ کو پورا وہ خطبہ غدیر کا سنائیں گے، ایک دن تو آپ وہ خطبہ سنیے گا، ہم تقسیم کر دیں گے اسے، آپ دیکھتے جائیے گا، اس کے بعد ہم اس کی شرح کریں گے کہ رسول اللہ اس میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، حالانکہ سب کھلی صاف صاف باتیں، یا ایھا الناس یا ایھا الناس، تو اس میں اصرار علی کا جو ہے کہ بھئی علی کو اپنا حاکم مانو، اس میں رسول اللہ کا جو اصرار ہے، اس اصرار کو دیکھیے گا کہ اصرار کس طرح کیا ہے اور کس طرح، پھر اس کے بعد ایک اس میں اور شاخ ہے موضوع کی جو ہم آپ کو بتائیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کھل کے یہ بات نہیں کہی تھی کہ علی میرے بعد اسلامیوں کے، مسلمانوں کے حاکم ہیں، وہ جب آپ غدیر کا خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا کھل کے کہا تھا، اتنا کھل کے کہ یہی ہیں تمہارے حاکم، اور صرف غدیر میں نہیں کہا، بلکہ اس وقت میرے پہلو میں کتاب بھی رکھی ہے علامہ ہلی کی، اگر ضرورت پڑی تو میں اس کا حوالہ بھی آپ کو سناؤں گا، کہ صرف غدیر میں نہیں کہا بلکہ
جب رسول اللہ بیعت لیتے تھے تمام جنگوں کے بعد احد سے لے کر حنین تک جتنے لوگوں نے لا الہ پڑھا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھوانے سے پہلے کہتے تھے کہ 3 شرطوں پر بیعت لے رہا ہوں، لا الہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب مسئلہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ روایتیں دبا کیسے دی گئیں، یہ کہانی کیا ہے کہ یہ چیزیں دب کیسے گئی ہیں۔ اب آپ کو یہ معجزہ سنا دوں کہ غدیر ایک سچی حقیقت ہے لیکن نہیں مانتے لوگ، یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہوا کہ جہاں 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 75,000 80,000 مختلف تعداد لکھی ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ رسول اللہ کے جتنے لشکر گئے بدر سے حنین تک کسی جنگ میں اتنا مجمع رسول کو کسی میدان میں نہیں ملا جتنا غدیر میں ملا۔ یعنی رسول کی 23 سالہ زندگی میں سب سے بڑا مجمع رسول کو غدیر میں ملا، اس سے بڑا مجمع رسول کو کبھی نہیں مسلمانوں کا ملا۔ سب سے بڑا مجمع، وہ چاہے جتنا بڑا مجمع ہو، تھا وہی سب سے بڑا مجمع۔ اور اس مجمع میں جیتے جاگتے مجمع میں ایک بات کا اعلان ہو اور پھر مسلمان نہ مانے، یہ ہوا کیا؟ یہ بھی اسی 9 دن میں سنیں گے آپ کے ہوا کیا، وجہ کیا ہے۔ اور اگر دلیل ابھی مانگ رہے ہیں چھوٹی سی ایک ہلکی سی دلیل دے دوں آپ کو۔ ابو قبیس کی پہاڑی پہ رسول کھڑے ہوئے تھے اور سارے کافر جمع تھے، اور یہ ابتدا ہے لا الہ کی، اور کوئی مکے میں رسول کو رسول ماننے کو تیار نہیں، سوا علی کے اس وقت کوئی رسول اللہ کو رسول اللہ نہیں کہہ رہا، صرف ایک 12 سال کا لڑکا کہتا ہے یا رسول اللہ، اور کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ گھر والوں کو چھوڑ کے پورے مکے شہر میں کوئی نبی کو نبی ماننے کو تیار نہیں، اور سب مذاق اڑا رہے ہیں، ابو لہب بھی، ابو سفیان بھی، ابو جہل بھی، پتھر بھی مار رہے ہیں، بچوں کو بھی پیچھے لگایا، ایک مصیبت کا دور ہے، وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایسے میں رسول کھڑے ہوئے ہیں اور 14ویں کا چاند مسکرا رہا ہے، روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں پورے مکے کی وادیوں پہ۔ ایسے میں ابو جہل اور یہ سب بڑے بڑے لوگ، عقبہ ابن معیط اور یہ اور وہ سب بڑھے اور کہنے لگے، مذاق اڑایا نبی کا اور کہا کہ محمد ہم تمہیں رسول جب مانیں گے کہ تم اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو۔ چراغ کے عالم میں نبی نے سب کو دیکھا اور کہا کہ توڑ دوں چاند، اس چاند کو توڑ دوں؟ چاند تو میں توڑ دوں گا لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی لا الہ نہیں پڑھے گا، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ میں تمہاری لاشیں بدر کے گڑھے میں دیکھ رہا ہوں، تم علی کے ہاتھوں سے قتل بدر میں پڑے ہوئے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، تم نہیں کہو گے لا الہ، یہ یقین دیکھیے نبی کا، تم نہیں کہو گے لا الہ۔ اور اس کے بعد انگلی اٹھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی انکار کر دے، تاریخ نہیں ہے۔ سورہ قمر موجود ہے، انشق القمر، اور چاند ٹوٹ گیا، یہاں سے سورہ شروع ہوا اور چاند ٹوٹ گیا اور قیامت قریب آ گئی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے چاند کو توڑا، قیامت قریب تھی، لیکن لجام کائنات کی تھامنے والا پہلو میں کھڑا ہوا تھا، یہ توڑ رہے تھے، وہ روک رہے تھے۔ قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی تھی، اور قیامت آ نہیں سکتی اس لیے کہ جب تک ان کا قائم نہ آ جائے، جب تک ان کا قائم نہ آ جائے تو آ کیسے سکتی تھی؟ تو کیا ہوا؟ چاند ٹوٹا نا، ایک حقیقت، ایک معجزہ
ٹوٹ گیا، پھر کیوں نہیں لا الہ کہا؟ بھائی وعدہ تو یہی تھا چاند ٹوٹ جائے تو لا الہ کہیں گے۔ اسی دن پورے مکے کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، پھر نبی کو 13 برس کیوں لگانے پڑے مکے میں؟ اب آپ سمجھے ہی نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ چاند ٹوٹ گیا، مکے والوں نے پھر بھی کلمہ نہ پڑھا، نہ مسلمان ہوئے، جب تک علی نے ذوالفقار نہ کھینچی مسلمان نہ ہوئے۔ کیا یہ کہوں؟ نہیں، یہ جملہ ابھی نہیں کہوں گا، بعد میں کہوں گا۔ یعنی چاند ٹوٹ گیا پھر بھی مکے نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جب بدر چھڑ گئی اور احد میں جب ذوالفقار آ گئی تو اب پورا عرب مسلمان ہو گئے، ہے نا؟ غدیر میں رسول اللہ نے کہا علی میرے بعد حاکم ہے، کسی نے نہیں مانا۔ جب چاند ٹوٹنے پہ نبی کو نہیں مانا تو نبی کے اعلان پہ علی کو نہیں مانا، اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ اس میں کیا حیرت کی بات ہے؟ اچھا وہاں کب مانا؟ چاند ٹوٹنے پہ نہیں مانا، علی کی ذوالفقار پہ مانا۔ یعنی جب سر کٹنے کی باری آ گئی، جان پہ بن گئی، تو کہا لا الہ الا اللہ۔ یہاں ہو گئی غدیر، نہیں مانا۔ اس کے معنی غدیر کے بعد پھر ایک بدر ہو، احد ہو، تب جا کے مانیں گے۔ جیسے شق القمر کے بعد بدر، احد، خندق، خیبر ہونا ہے تو مانا۔ تو چونکہ غدیر کے بعد علی نے نہ بدر لڑی نہ احد، نہ تو نہیں مانا۔ یہ ہے مسئلہ، اس لیے اب تک نہیں مان رہے، اس لیے نہیں مان رہے۔ اس میں کیا بات ہی ختم ہو گئی، اس میں نقطہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اب وہ جملہ دوہرا دوں، شق القمر پہ نہ مانا، جب ذوالفقار کھچی تو سب نے مانا۔ تو اس کے معنی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اللہ کو معلوم ہے غدیر میں نہیں مانیں گے۔ تو اب بدر و احد و خندق و خیبر وہاں تو 23 برس میں کام کرنا تھا، یہاں 1300 برس کیوں نہ ہو جائیں، ابھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ یہ پڑھیں گے تو ذوالفقار سے ہی، یہ ہمیں معلوم ہے، اسی لیے رکھا ہے۔ تو انتظار کیجئے، تو غدیر ختم نہیں ہے، اس لیے جب تک غدیر ہے، جب تک مہدی نہ آئے، تب تک غدیر پڑھتے رہنا ہے کہ دور غدیر چل رہا ہے۔ تو ہمیں تو زندہ رکھنا ہے، دور چل رہا، دور چل رہا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ نہیں مانا، جب نہیں مانا تو 2500 سنی علماء اور ائمہ کی کتاب میں یہ روایت آ کیوں گئی؟ یہ ہے سوالیہ نشان۔ کیوں بھائی کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ راوی اس کے جتنے ہیں وہ سب وہ ہیں جو کہہ تو رہے ہیں مگر مان نہیں رہے۔ اس لیے کہ دیکھنے والا ایک بات دیکھ رہا ہے، وہاں سے چلا تو نبی نے کہا تھا کہ جو حاضر نہیں ہے یہاں والا اس کو جا کے سنا دے۔ یہ تھا عربوں کا ایک دلچسپ موضوع، راوی بننا۔ ارے یہ اب بھی شوق ہے، ہم سے پوچھئے وہاں کیا واقعہ ہوا، آپ کو نہیں معلوم، ہم تو وہاں تھے کہ لپٹن کی طرف سے آ رہے تھے تو ہم تو سڑک سے گزر رہے تھے، ہم بتاتے ہیں کیا ہوا۔ دوسرے آ گئے، اجی آپ اس طرف تھے، ہم نے تو ادھر سے دیکھا۔ تو جناب علی راوی بننے کا شوق مسلمانوں میں آج بھی ہے۔ آج کل راوی کو رپورٹر کہتے ہیں، بس نام بدل گیا ہے۔ اس میں بھی بحث ہوتی ہے سچا ہے کہ جھوٹا، وہاں بھی بحث ہوتی ہے سچا ہے کہ جھوٹا۔ تو رپورٹرز تو تھے غدیر میں، دیکھیں رپورٹرز کا کام عقائد نہیں ہے۔ ہندو مرے، کوئی بھی مرے، بیان چاہے اسرائیل کا وزیر اعظم دے بیان، رپورٹر تو چھاپے گا، چاہے وہ پاکستان کے خلاف بیان ہو، ہیڈنگ لگائے گا، اور لگتی ہے۔
رپورٹر کا کام ہے چھاپ دینا، راوی کا کام ہے لکھ دینا. اس کا کوئی مذہب نہیں، اسے تو جو چیز معلوم ہوئی ہے لکھ دے گا. اس میں پھنس گئے مسلمان. جتنے راوی تھے سب نے غدیر لکھی، لکھتے چلے گئے. اب جب نکل رہی ہے کتابیں، نہیں مانا یہ الگ مسئلہ، غدیر رہ تو گئی. بھائی جزاک اللہ، ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو کچھ میں گفتگو کر رہا ہوں نا آپ سے، خدا کی قسم یہ تحقیق کی کتابوں کی گفتگو ہے، اور آپ اسے خطابت کی طرح سن رہے ہیں. میں حیران ہوں آپ کے اوپر، یعنی آپ کا جو روشن خیالی کا رتبہ ہے وہ کہاں تک بلند ہو چکا ہے. میں یہ حیران ہوں. یہ کتابوں کی باتیں، اور یہ آسان نہیں ہے تقریر میں بنا کے سنا دینا. یہ بھی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ کے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آسان لفظ ڈھونڈتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو بناتا ہوں، پھر پیش کر دیتا ہوں. یہ سب تحقیق کی کتابوں میں بحثیں ہیں، جو کہ بحثیں ابھی سامنے آئیں گی. بس دیر لگتی ہے دراصل اس کو آسان بنانے میں، تاکہ بچے بھی بات کو سمجھ سکیں. یہ سب تحقیق کی باتیں. تو ٹی وی پہ عالم آن لائن پہ پروگرام ہو رہا تھا، اور مولانا انیس الحسنین صاحب کے صاحبزادے پروفیسر محمد حسن صاحب تھے، اور ایک کوئی اور پیش امام تھے اہل سنت کے. گفتگو یہ ہوئی کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی. اب یہ میڈیا پہ ایک بحث ہو چکی، اب یہ تو آپ اسے نشر کر چکے، اب یہ ہماری مجلس کا موضوع ہے. یہ موضوع تو دیا ٹی وی نے، اب یہ موضوع چلے گا جب تک چاہے چلے، چلتا رہے گا. اس میں کیا حرج ہے؟ ڈسکس کریں گے. آپ نے موضوع دیا ہے کہ اس کے اوپر سوچئے، ہم سب بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. اب چونکہ مولانا، ہمارے جو مولانا تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی چونکہ روشن خیالی ہے تو میں اپنے گروہ کو کیوں زیادہ ہائی لائٹ کروں، کچھ نارمل سی بات کہہ دوں تاکہ شیعہ سنی مسئلہ برابر ہو جائے. تو انہوں نے، دیکھیں یہ قصہ سنانے سے پہلے ایک اور قصہ آپ کو سناتے ہیں. ذرا یہ جیو کو روک دیجئے. یہ تاریخ کا ایک اور جیو ہے صفین کے میدان میں. دیکھیے معاویہ کے لشکر اور مولا علی کے لشکر کے کچھ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا بھائی لڑائی بند کرو اور بیٹھ کے بات کر لو. کہ ٹھیک ہے بات کر لو، کہ ایک ان کا نمائندہ آ جائے، ایک ہمارا نمائندہ آ جائے. تو عمر یاس کو معاویہ نے منتخب کر دیا. تو مولا علی نے کہا بھئی ہماری طرف سے عبداللہ ابن عباس نمائندہ بن کے جائیں گے. سارے لوگ بگڑ کے کھڑے ہو گئے، نہیں عبداللہ ابن عباس کو نہیں، اور عبداللہ نہیں، مولا علی کسی اور کو بھیجیے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابو موسیٰ اشعری جائیں. مولا علی نے کہا بھائی یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو تم لوگ، نہیں انہی کو بھیجیے. اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی بے وقوف لوگ تھے وہ اپنے نمائندے کو تو چاہیں گے کہ جائے. عبداللہ ابن عباس مفسر تھے، محدث تھے، ذہین تھے، مولا علی کے شاگرد تھے، تو بے وقوف لوگ ذہین کو مانتے ہی نہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں ان کو بھیجو، میرا شاگرد ہے، یہ میرا چچزاد بھائی ہے، اس کو جانے دو، یہ اپنا آدمی ہے. کہنے نہیں ان کو بھیجی. تو مولا علی نے سر پکڑ لیا، کہ جاؤ تمہارا مقدر پھوٹ گیا، جاؤ بھیج دو، جاؤ اب تمہاری مرضی. وہ بھیج دیا. ادھر سے پہنچے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے آیا عمر یاس. دونوں میں کانا پھوسی ہوئی. کہنے لگے یہ سامنے ممبر رکھا ہے، اس پہ ہماری بھی تقریر ہوگی، تمہاری بھی تقریر ہوگی، تو ہم لوگ پہلے آپس میں طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کان سے کان ملا دیا. کہا بھائی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ دونوں خلیفہ صحیح نہیں ہیں، نہ معاویہ صحیح نہ علی صحیح. ابو موسیٰ اشعری کہنا اچھا تم نے ان کو چھوڑ دیا؟ ہاں. کہنا تو تم علی کو چھوڑ دو، ہم ان کو چھوڑے دیتے. کہنا ٹھیک ہے جب تم نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا تو میں اپنے دوست کو چھوڑے دیتا ہوں.
کہا تو پھر ایسا کریں کہ ہم معاویہ کو معزول کرتے ہیں، تم علی کو معزول کرو خلافت سے، ہم گورنری سے اس کو معزول کرتے ہیں، تم علی کو خلافت سے معزول کرتے، پھر ہم لوگ بیٹھ کے ایک نیا خلیفہ چن لیں گے دونوں کو معزول کر کے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، ایسے ہی کریں گے۔ کہا تو پہلے تم جا کے تقریر کرو۔ تو ابو موسیٰ اشعری گئے، اب معاملہ تو طے ہو ہی چکا ہے، ممبر پہ گئے اور انگوٹھی پہنے تھے اور انہوں نے ایسے کر کے انگوٹھی اتاری اپنے ہاتھ سے اور کہنے لگے یہ دیکھیے میں نے علی کو خلافت سے، خلافت کی انگلی سے اس انگوٹھی کی طرح جدا کر دیا اور میں علی کو معزول کرتا ہوں خلافت سے۔ یہ صحابی رسول ہیں، صحابی علی ہیں، ممبر پہ جا کے انہوں نے کہا، انگوٹھی اتار کے مثال دی، کہا ہم نے علی کو خلافت سے معزول کر دیا، یہ دیکھیے اس طرح، اور کہہ کے اتر آئے۔ اب عمر یاس گئے اوپر ممبر پہ، کہنے لگے سنا بھائیو آپ نے، ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن میں معاویہ کو معزول نہیں کرتا، معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے آدمی کو معزول کر دیا لیکن ہم اپنے آدمی کو معزول نہیں کریں گے۔ ابو موسیٰ اشعری مارنے دوڑے عمر یاس کو، کپڑے پکڑ کے پھاڑنے لگے، کہا آپ کچھ نہیں ہوگا، جو چیز چاہے کرو، تم اپنا آدمی معزول کر چکے۔ یہ ہوا ہے صفین میں، سمجھ گیا آپ؟ یہ ہوا، کیا کہا تھا علی نے؟ یہ احمق ہے، اس کو مت بھیجو، ابن عباس کو بھیجو، عبداللہ ابن عباس کو بھیجو۔ تو جہاں اتنا زیادہ مسئلہ ہو تو وہاں نمائندگی تو کم از کم آپ لوگ کریں کہ ابو موسیٰ اشعری کو تو نہ کہیں پر بھیجا کریں۔ تو اس پہ ذرا بہت ہی صفین کا میدان جاری ہے، غدیر بھی جاری ہے، صفین، یہ سب دور گزر رہا۔ تو جناب علی ہمارے مولانا نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسی لڑائی وڑائی نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی نماز جنازہ کسی نے بھی نہیں پڑھائی، 5-5 10-10 کر کے آدمی آتے تھے اور پڑھ کے چلے جاتے تھے، کسی نے نہیں پڑھائی، بات ختم ہو گئی۔ اس کو تو پوچھنا ہی تھا ان سے، پیش امام صاحب سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ اول ہیں اور جو کہ رسول اللہ کے وصی ہیں، انہوں نے نماز پڑھائی۔ لیجئے پروگرام ختم ہو گیا، اس کے بعد پروگرام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد پروگرام ختم۔ اب یہاں پر آپ نے یہ سن لیا، یہاں مجھے نہ مولانا صاحب کے اس بات پہ اعتراض ہے کہ 10 آدمیوں نے پڑھی، یہ آپ جانیں، آپ کی روایت، آپ کی کتاب۔ ان صاحب کے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے صرف ایک لفظ پہ اعتراض ہے اور اس لفظ پہ کل کی تقریر انشاءاللہ ایک لفظ پہ ہوگی، صرف ایک لفظ پہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رسول اللہ کے وصی تھے، یہ آپ نے میڈیا پر جھوٹ بولا، بھائی اس پہ بحث ہوگی، اس لیے کہ آپ علم نہیں رکھتے کہ لفظ وصی کسے کہتے ہیں، وصی کسے کہتے ہیں، اور یہ گفتگو ہم کل کریں گے۔ اور یہ جو ہمارے پاس کتاب رکھی، اس کتاب کا نام ہے اثبات وصیت، یہ علامہ حلی کی کتاب ہے، اور اس میں ثبوت دیے گئے ہیں کہ وصی کیا ہوتا ہے۔ یہ پوری کتاب ہے عربی میں، یہ پوری علامہ حلی نے کتاب لکھی ہے۔ علامہ حلی جو ہیں وہ آپ کے سمجھیے کہ پیدا ہوئے ہیں 700 سال تقریباً، سمجھیے ہجری 448 میں ہلے میں پیدا ہوئے اور وفات ہے 726 ہجری میں، 700-750 سال ہو گئے، اور ہلے میں انتقال ہوا لیکن نجف میں لا کے انہیں دفن کیا گیا، مولا علی کے سیدھے ہاتھ کے مینار کے نیچے۔
تو ان کے کتب خانے میں صرف لفظ وسیع کے موضوع پر 2500 کتابیں موجود تھیں، اور انہوں نے پوری فہرست دی ہے ان کتابوں کی کہ کن کن سنی علماء نے کتاب الوصیت لکھی، اور یہ ساری کتابوں کا نام ہی کتاب الوصیت ہے، اور تمام سنی مورخین نے لکھا کہ بلا اختلاف رسول کے وصی صرف علی تھے، بس۔ یعنی اس میں تو کسی بھی فرقے کے کسی عالم نے اختلاف ہی نہیں کیا کہ رسول کے وصی علی تھے۔ وصی کسے کہتے ہیں؟ جسے وصیت کی جائے۔ اور یہ جو جملہ ابھی بیچ میں نے کہا تھا کہ غدیر سے پہلے، تو واقع غدیر سے پہلے مدینے میں رسم وصیت نبی پوری کر چکے تھے، تمام اصحاب کو مسجد میں بلا کر اور علی کو بٹھا کر کہ میں علی سے یہ وصیت کرتا ہوں، سن لو سن لو سن لو، یہ وصیت کرتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہوں، یہ وصیت، ساری وصیتیں سناؤں گا۔ وصیت میں سب سے خاص وصیت کرنے والا جو پیشانی پہ رکھتا ہے، دیکھیے رسول اللہ کا پہلے ایک حدیث سنا دیں آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان وصیت کیے بغیر مر جائے اس کے ایمان اور عقل میں نقص ہے۔ وصیت کرنا واجب ہے، واجب قرار دیا گیا، تمام مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وصیت کیے بغیر نہ مریں۔ تو جب نبی یہ کہہ رہا ہے کہ امت پر واجب ہے، تو نبی بغیر وصیت کے کیسے جا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے مرنے والے کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مکان کہاں جائے گا، اب تو میں مر ہی رہا ہوں، یہ زمین کہاں جائے گی، اب تو میں مر ہی رہا ہوں، یہ پیسہ کہاں جائے گا، اب تو میں مر ہی رہا ہوں، یہ اولاد کہاں جائے گی، اب تو میں مر ہی رہا ہوں۔ اسے صرف ایک پرواہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد مجھے گاڑے گا کون؟ ہو گئی تقریر آج کی، ایک فکر ہوتی ہے اسے، قبر کہاں بنے گی، کفن کون دے گا۔ اب اس کو اس دنیا کی فکر ہے، یہاں کی فکر نہیں ہے۔ اور وہ جو میرا پہلا سفر شروع ہوگا پہلا دن مرنے کے بعد، وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ اگر حضرت ابو بکر وصی بنائے گئے تھے اور رسول نے وصیت کی تھی تو دکھاؤ کسی تاریخ میں کہ غسل دیا ہے انہوں نے اور دفن کیا ہے۔ نماز جنازہ سے وصی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نہیں سمجھے آپ، نماز جنازہ تو سڑک چلتے سے پڑھوا لی جاتی ہے۔ جنازہ تیار ہوا، پکڑ کے دیکھو بھائی مولانا ہے نہیں ہے، تو وہ والے ہیں یا وہ والے ہیں، ارے نہیں ہے کوئی، جس کو آتا ہے آئیے کھڑے ہو جائیے، راستہ چلتا نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ اس میں کیا بات ہے؟ وصی وہ ہوتا ہے جو غسل دے گا، وصی وہ ہے جو کفن پہنائے گا، وصی وہ ہے جو لاش اٹھائے گا، وصی وہ ہے جو قبر میں اتارے گا، وصی وہ ہے جو قبر پہ سب سے پہلے مٹی ڈالے گا۔ اس پہ ہم کل انشاءاللہ کہ وصی کسے کہتے ہیں، وصیت کیا ہے، اور پھر رسول نے علی کو کیا کیا وصیتیں کی، وہ وصیتیں کیسے پوری ہوئی، وصیت میں علی کو کیا کیا ملا۔ اور یہ دیکھیے یاد رکھیے گا، مثلا میں کسی کو وصی بناؤں اور میں کہوں کہ یہ ٹوپی اور یہ رومال اور یہ تسبیح، یہ چشمہ میں نے تمہیں دے دیا، تم میرے وصی ہو۔ دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی قانون میرے وصی سے یہ ٹوپی، یہ رومال، یہ چشمہ چھین نہیں سکتا۔ دیکھیے اسلامی روح سے بھی اور دنیا کے قانون سے بھی، اس لیے کہ اس نے اس کو دیا ہے اور وصیت کی ہے کہ یہ سب بیچ کے میرے لیے ایک مجلس کر دینا، تو شرن بھی ناجائز ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات
کہ وصیت میں نبی نے علی کو جو کچھ دیا ہے عدالت علی سے لے نہیں سکی، اور دو طرح کی چیزیں نبی نے علی کو وصیت میں دیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم میرے وصی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ دیتا ہوں، اور اس میں کہا یہ علم بھی تمہارا، اور یہ بدر سے لے کے حنین تک والا علم بھی تمہارا۔ تو کسی نے آ کے نہیں کہا علم دے دو۔ اور یہ قرآن جو جبریل لائے تھے، یہ جو لکھا ہے میں نے، یہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی تمہارا۔ دیکھیے اگر علی سے قرآن چھین لیا جاتا وصیت والا تو پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے جمع نہ کیا جاتا۔ تو وہ چادر، وہ امامہ، وہ نیزہ، وہ گھوڑا، وہ ناقہ، وہ مکان، وہ رسول کی چیزیں، وہ سب فہرست کل سناؤں گا کہ مدینے کی مسجد میں سب منگوا کے گھر سے، مجمع میں، مسجد کے اصحاب کے مجمع میں، علی اٹھو، یہ وہ امامہ ہے جو میں نے معراج میں پہنا تھا، یہ وہ امامہ ہے جو فتح مکہ کے دن پہنا تھا، یہ وہ امامہ ہے جو بدر میں پہنا تھا، یہ وہ کرتا ہے جو احد میں پہنا، یہ سب اٹھ کے لے لو۔ یہ ناقہ، یہ گھوڑا۔ کل میں آپ کو حوالے سے سناؤں گا کتاب الوصیت سے کہ کن کن راویوں نے کہا کہ یہ سب کچھ وصیت میں نبی نے دے دیا۔ تو اب جب دیا ہے تو پھر اب جو وصیت پوری کریں گے، تو پھر دیکھ لیا مدینے نے کہ آنے والے نے کہا ہاں مجھ سے کہا تھا کہ اتنا خراج آئے گا فلاں جگہ سے، تو رسول اللہ نے کہا تھا میں تم کو مٹھیاں بھر بھر کے دوں گا، اتنے ہاتھ بھر کے دوں گا۔ تو اب یہ خراج آیا ہے اور رسول کا وعدہ تھا، وصی بلایا گیا۔ وصی وہ ہوتا ہے جو قرضہ ادا کرے، ہر ایک رسول کا قرضہ بھی نہیں ادا کر رہا، حالانکہ سارے مسلمان، سارے خلیفہ نبی کے قرض دار گئے، مگر قرضہ کسی نے ادا نہیں کیا سوا علی کے۔ سب قرض دار گئے، اب تک قرض دار ہیں، خدیجہ کے قرض دار، نبی کے قرض دار، سیدہ کے قرض دار، حسن حسین کے قرض دار، علی کے قرض دار، سب قرضے کھائے بیٹھے ہوئے ہیں 1400 سال سے، کسی نے ادا نہیں کیا۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ قرضے کھا کھا کے سب غائب ہو گئے ہیں تو وصول نہیں کیا جائے گا، قرضہ وصول کرنے والے کو اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ وارث قرضہ وصول کر لیتا ہے، اس لیے وارث کو رکھا ہوا ہے۔ اب وہ چاہے جیسے لے لے قرضہ، تلوار کے زور پہ لے لے یا محبت میں لے لے، جیسے بھی لے لے، تو قرضہ تو وہ سب نکلوا لے گا، وہ چاہے باغ فلک ہو یا کوئی اور میراث ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ سب کچھ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، وراثت کا جھگڑا رشتہ داروں میں ہوتا ہے۔ اگر آواز اٹھاتے تو بنی ہاشم کہ سب کچھ آپ علی کو دیے چلے جا رہے ہیں، ہم سب بھی تو آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن میراث کا قانون قرآن میں موجود تھا۔ کون کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ ایک ہی آدمی مطالبہ کر سکتا تھا کہ چچا کو بھی میراث ملتی ہے۔ چچا کو تو عباس بن عبد المطلب، ایک ہی چچا موجود ہے۔ تو چچا نے کہا یا علی، وہ جو کچھ وصیت کرنے کے بعد تمہیں نبی نے دیا ہے وہ سب میرے حوالے کر دو۔ عباس بن عبد المطلب نے مسجد میں آ کے روک کے بآواز بلند علی سے کہا، علی نماز پڑھ کے نکلنے کا، علی وہ سب چیزیں میرے حوالے کرو، وہ امامے، وہ کرتے، وہ نیزہ، وہ تلوار، وہ ناقہ، وہ گھوڑے، میں وارث ہوں، میں چچا ہوں۔
علی نے کہا آ جائیے مسجد میں اور اعلان کرا دیجئے کہ چچا کو بھتیجا سب کچھ واپس کر دے گا، وارث آپ۔ اور مسجد میں مجمع لگ گیا، چچا بھتیجے آ گئے اور علی نے سارا سامان منگوا لیا۔ کہا یہ ہے تلوار، یہ ہے ذوالفقار رسول اللہ کی، یہ ہے زرہ، وہ ہے سامنے ذوالجناح گھوڑا، یہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن چچا میری ایک شرط ہے، لباس پہن کے جائیے، کمر میں تلوار لگا کے جائیے، زرہ پہن کے جائیے، قوس سر پہ رکھ کے جائیے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیے، تاکہ سب دیکھیں کہ علی نے واپس کر دیا۔ تو اب چچا آگے بڑھا، اب چچا نے زرہ اٹھائی تو زرہ تو کوہ طور پہاڑ کے برابر ہو گئی کہ ہاتھوں میں راشا ہو گیا، زرہ نہ اٹھی۔ امامہ اٹھانا چاہا تو وزن اتنا ہو گیا کہ اٹھ نہ سکا۔ کہا تلوار بھی اٹھا کے دیکھیے، پورا زور لگا لیا، ذوالفقار نہ اٹھی۔ علی نے کہا صرف معصوم کے ہاتھ سے اٹھتی بھی ہے اور چلتی بھی ہے۔ اور کہا اب یہ تو آپ اٹھا نہ سکے لباس، زرہ اور خود اور تلوار، تو گھوڑا ہی لے جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ گھوڑا بہت غور سے دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ کے چچا آ رہے ہیں، لیکن قریب جا کے واپس آ گئے۔ کہا یہ تو اس طرح خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہے جیسے شیر دیکھتا ہے، میں تو قریب جاتے بھی ڈر رہا ہوں۔ کہا اگر آپ قریب جاتے تو وہ ہوتا کہ تاریخ میں لکھ جاتا پھر جو یہ آپ کے ساتھ کرتا۔ اچھا ہوا کہ آپ واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد 8 سال کے حسن اور حسین کو بلایا اور کہا پاس بیٹھ جاؤ، اور علی اٹھے اور رسول کا لباس پہنا، سر پہ امامہ رکھا، خود رکھا، زرہ بختر پہن، تلوار اٹھا کر کمر میں لگائی، اور ایک بار صحن مسجد میں چلے، رسول اللہ کی شان سے چلے، پورا لباس اور ہتھیار لگا کر جس طرح رسول نکلتے تھے اس طرح چلے، اور چلنے کے بعد گھوڑے کے قریب گئے، ادب سے گھوڑے نے گردن جھکا دی، علی رکاب میں پیر رکھ کے پشت فرس پہ سوار ہو، اور وہیں میدان میں مسجد کے سامنے کعوہ دے کر کافی دیر تک گھوڑے کو چلاتے رہے۔ پھر واپس آئے، گھوڑے سے کود پڑے، لباس اتارا، خان میں لباس اتار کے رکھا، امامہ رکھا، ابا رکھی، کمر کا پٹکا رکھا، تلوار رکھی۔ اس کے بعد حسن کو بلایا اور کہا بیٹے یہ لباس اپنے نانا کا پہنو۔ اب کہاں علی اور کہاں 7 سال اور 8 سال کا بچہ؟ کہتے یہ وہی لباس جو رسول کے جسم پہ ٹھیک اور علی کے جسم پہ ٹھیک تھا، اس بچے کے جسم پہ یوں ٹھیک آیا کہ حسن رسول لگ رہے تھے۔ حسن نے کمر میں ذوالفقار لگائی، زرہ بختر پہنے، سر پہ خود رکھا، اور علی نے کہا اب جاؤ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ۔ حسن گئے اور گھوڑے کے قریب پہنچے، اس نے ذوالجناح نے سر کو جھکا دیا، حسن ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور علی کی شان سے لجام فرس کو کھینچ کر گھوڑے کو کعوہ دیا، اور جتنی دیر علی چلے تھے گھوڑے کو لے کر اتنی ہی دیر حسن بھی چلے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے، علی کی شان سے پشت فرس سے رکاب میں پیر رکھ کر کود پڑے، واپس آئے، لباس کو اتارا، خان میں امامہ رکھا، زرہ بختر رکھا، کمر کا پٹکا رکھا، تلوار رکھی۔ جب رکھ چکے تو ایک بار علی نے کہا حسین ادھر آؤ، حسین قریب آؤ، یہ اپنے نانا کا لباس پہنو، وہی لباس جو علی کے جسم پر تھا، رسول کے جسم پر تھا۔ حسین نے نانا کا لباس پہنا، کمر میں ذوالفقار لگائی، اور علی نے کہا جاؤ حسین اب جا کے ذوالجناح پر بیٹھو۔ حسین چلے، کہتے ہیں جب حسین قریب پہنچے تو ذوالجناح نے جیسے ہی حسین کو آتے دیکھا اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر زمین پہ بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے۔ تو حسین کی ایک عادت تھی، وہ پڑھ دوں، بہت ہی مستند کتاب میں پڑھا، اور جب پہلی بار آج سے 15 برس پہلے میں نے پڑھا تھا تو وہیں کتاب جہاں مجھے ملا تھا قلمی نسخہ، پڑھتے ہی میں وہیں پہ رونے لگا تھا۔ 1.5 سطریں ہیں، 1.5 سطریں، لیکن جب سوچتا ہوں تو میرا دل عجیب سا ہوتا ہے
کہتے ہیں کہ حسین 4.5 سال کے تھے، اور جب ذوالجناح آیا ہے رسول اللہ کے پاس تو استبل میں بندھا رہتا تھا، تو اکثر رسول اللہ مسجد سے نکل کر اپنے گھوڑوں کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو اس دن جب مسجد سے نکلے اور جب استبل کی طرف پہنچے تو یہ دیکھا کہ ذوالجناح کے قریب حسین کھڑے ہوئے اور اس کے گردن پہ اور چہرے پہ ہاتھ پھیر رہے، اور وہ بار بار اپنے سر کو حسین کے سامنے جھکاتا ہے اور حسین اسے پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر تک کھڑے رسول اللہ یہ منظر دیکھتے رہے اور قریب جا کر کہا، حسین یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ یہ گھوڑا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہا نانا یہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہا جبھی تو تم بھی اس سے بہت پیار کرتے ہو، ہم نے آج سے یہ تمہیں دے دیا، جب تم بڑے ہوگے تو اسی پہ بیٹھا کرنا، یہ تمہارے نام منسوب۔ تو کہتے ہیں کہ اس دن سے جب کبھی حسین نے سواری کرنا چاہی ذوالجناح پر، جب قریب آئے فوراً بیٹھ جاتا تھا، فوراً بیٹھ جاتا تھا کہ حسین کیسے سوار ہوں گے، اور جب وہ چاروں ہاتھ پیر سے بیٹھ جاتا تو حسین اس پہ سوار ہو جاتے، اس کی پشت پہ بیٹھ جاتے۔ آج بھی ایسے ہی ہوا، اس نے حسین کو آتے دیکھا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جب حسین سوار ہو گئے تو بہت آہستہ آہستہ اس نے اٹھنا شروع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ حسین ڈگمگا جائیں۔ میں پڑھ چکا، تقریر ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں پڑھنا ہمیں، یہی تو مصائب تھے، کوئی الگ سے مصائب تھوڑی آتے ہیں کہیں سے، ہو گئے مصائب۔ اس نے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا کہ حسین پشت فرس پہ ڈگمگا نہ جائے، اور کہتے ہیں اتنی آہستہ چال کے ساتھ لے کے حسین کو چلا، بہت سنبھالے ہوئے، اور اتنی دیر تک گھوڑا خود چلتا رہا جتنی دیر امام حسن اس کو لے کر چل رہے تھے۔ اور جب اس نے دیکھا حسین اترنا چاہتے ہیں، واپس آیا، اور اب جب واپس آیا تو مسجد کے چبوترے کے قریب آ کر آہستہ آہستہ اس نے بیٹھنا شروع کیا، اور جب بیٹھ گیا تو حسین پشت سے اتر کے چبوترے پہ آ گئے۔ دیکھیں اس نے میدان میں نہیں اتارا، ایسا نہ ہو کہ چھوٹے ہیں حسین، اترنے میں زحمت ہو، قدم لڑکھڑا جائیں۔ یہ پیار تھا اس میں حسین کے لیے۔ جب خیمے کا پردہ الٹ کر آواز دی، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ تو کوئی نہ تھا، ذوالجناح خود چلتا ہوا آیا اور ہاتھ پیر ٹیک کے بیٹھ۔ بچپن کا وہ لمحہ یاد آتا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ اب اس کو دیکھیے کب پتا چلا، اس کو پتا چلا، اس کو اس وقت پتا چلا جب اس کی گردن پر خون کے قطرے گرے، اس کو پتا چل گیا اب حسین نے تلوار روک لی ہے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ ہوا یہ کہ حرملہ کا تیر حسین کی پیشانی پہ لگا اور خون فرس کی گردن پہ گرا۔ بس اب وہ سمجھ گیا، اور اس نے پھر محسوس کیا کہ حسین کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں آئے۔ حسین گھوڑے پہ گر گئے اور گردن میں دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ اب ذوالجناح سمجھ گیا، بے ہوش ہو گیا میرا سوار غش میں ہے۔ اس نے ایک بار چاروں طرف کعبہ دیا، اور کعبہ دے کر چاروں طرف دیکھ کر اب وہ چلا، اس لیے کہ حسین کان میں کہہ چکے تھے آخری منزل میری قتل گاہ ہے، مجھے نشیب میں لے جانا۔ اب نشیب میں چلا، اور حسین نے کہا تھا نشیب میں وہاں پہنچنا جہاں میرے ماں کے رونے کی آواز آ رہی۔ اب اس آواز پہ چلا، زہرا کی آواز پہچانتا تھا۔
بار لاش عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین، بحق محمد اور آل محمد۔ انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں یہ مصائب بھی انشاءاللہ پورے پڑھوں گا، میں نے روک دیا یہاں پر۔ آپ دعا کیجئے، ایک ہمارے مجلس کے نوجوان 22 سال راقب حسین ابن عباس حسین اور آئی سی یو میں ہیں، لیاقت ہاسپٹل میں، بہت زخمی حالت میں ہے۔ 5 کچھ ڈاکو قسم کے لوگ انہیں اٹھا کے لے گئے اور بے انتہا اذیت پہنچائی۔ ان کے پھیپھڑوں میں، پسلیوں میں بہت فریکچر ہے اور سانس میں ذرا سی تکلیف ہے۔ میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی ہاسپٹل سے اس کو، بچے کو۔ تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ ماں کا جوان بیٹا ہے، علی اکبر کا واسطہ، پروردگار اس کو زندہ رکھ اور صدقے میں سید سجاد کے جناب علی اکبر کے اس کو صحت عطا فرما کہ وہ اپنے پیروں سے چل کر ان مجلسوں میں آئے۔ محمد اور آل محمد، امام زمانہ کا ظہور فرما۔ تاجی پہنچے عباس لب نہر جو حیدر کی طرح، پہنچے عباس لب نہر جو حیدر کی طرح، مشق میں نہر اٹھائی در خیبر کی طرح، مشق میں نہر اٹھائی در خیبر کی طرح، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو، دیکھ کر حضرت عباس کو کہتے تھے ادو، ایک انسان نظر آتا ہے لشکر کی طرح۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ اللہم آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ایک برسی کی بھی مجلس ہے۔ ہمارے بہت اچھے دوست اسد کے بھائی کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، تو اسد کے حکم کی تعمیل میں حضرت علی اکبر کے ایک سلام کے 3 سے 4 اشعار درود بھیجے محمد علیہ محمد۔ اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، پوچھا گیا یوسف سے
جب حسن کے بارے میں پوچھا گیا یوسف سے، جب حسن کے بارے میں کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، سوچو تو مسلمانوں تم نے جسے مارا ہے احمد سے مشابہ ہے چہرہ علی اکبر کا، سرور نے سنا کھینچی جب سینہ اکبر سے، تو ساتھ کلیجہ بھی آیا علی اکبر کا، دیتی ہے دعا اس کو کونین کی شہزادی، زینب کو جو دیتا ہے پرسا علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا۔ آواز بلند صلوات پر محمد والے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کے لیے برائے سال ثواب سید سہیل عباس نقوی ابن سید محمد شاہ۔ بآواز بلند صلوات پر محمد والے مولا عباس کی شان میں 4 مصرے جناب ضیاء الحسن موسوی مرحوم کے ہدیہ کر رہا ہوں۔ حیدر پا مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، حیدر پا مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، سبطین و
حضرت نجمہ فندی کے سلام سے چند اشعار پیش کروں گا، اس کے بعد مولا عباس کے حال کے نوحے کے 2-3 اشعار، بارے دیگر سب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں، تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آل پیغمبر کی، ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں، ہزاروں سے ترائی چھین لی جب ایک پیاسے نے، ہزاروں سے ترائی چھین لی جب ایک پیاسے نے، لب ساحل پکارا مرد میدان ایسے ہوتے ہیں، لب ساحل پکارا مرد میدان ایسے ہوتے ہیں، جوانی رن سے کہتی آ رہی تھی، آسن پر جوانی رن سے کہتی آ رہی تھی، لاش قاسم اسلامی جوان مردوں کے ارمان ایسے ہوتے ہیں، مسافر تھا تو نے بے
बंदे बज गए बस। خوشنودی امام زمانه بلندتر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. عشرہ چہلم کی تیسری تقریر آپ حضرات جامع سبتین میں سماعت فرما رہے ہیں ولایت علی کے موضوع پر. ہمارے دوست اور بھائی اسد نقوی، ان کے بھائی سہیل عباس مرحوم کو 1 سال ہو گیا. آج ان کی برسی کا روز ہے. چونکہ دوسری مجلس اگر ہوتی شام کو تو میرے لیے ظاہر ہے کہ مشکل ہوتی، اس لیے میری آسانی کے لیے اسد نقوی نے سہیل مرحوم کی مجلس کو اسی میں شامل کر دیا. اس لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات سہیل عباس نقوی ابن سید محمد شاہ نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. اسد نقوی صاحب نے کچھ نام مجھے لکھ کے دیے کہ وہ حضرات اسد صاحب کے پاس شرکت کے لیے جو آئے ہیں تو اسد نقوی چاہتے ہیں کہ ان کا شکریہ وہ ادا کریں، اور ان حضرات کا شکریہ اسد نقوی صاحب کی طرف سے ناصر رضا صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ، اور جو کہ تشریف فرما ہیں کمشنر کراچی میر حسین علی صاحب، ان کا شکریہ. ڈی جی لوکل گورنمنٹ ناصر حسین صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور الف جیو کے پروگرام کے مشہور و معروف شخصیت اور ہم سخن کے ایڈیٹر جناب انیق احمد صاحب تشریف لائے ہیں. ان کا شکریہ اسد نقوی صاحب کی طرف سے کرنل وقار صاحب، کرنل حسن شاہ صاحب اور جسٹس جمیل زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسد صاحب ایک صلوات پڑھیے گا. ایک اور صلوات پڑھیے. تقریر کا موضوع ولایت علی، جیسا کہ میں نے
واضح کیا کہ ولایت کے کیا معنی ہیں. پیغمبروں کا کام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ اسی بات پر مقرر ہوتے ہیں، مبعوث ہوتے ہیں کہ انسانوں کو کھل کر سمجھائیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے. ہم چونکہ اس کے نمائندے ہیں اور ہمارے پاس اس کا ملک آتا ہے اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ اب یہ کہو ان انسانوں سے، تو کبھی بھی کوئی بھی پیغمبر یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا کوئی لفظ ایسا گنجلک ہو جائے کہ جو عوام کے سمجھ میں ہی نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کی کوئی حدیث، کوئی قول اس طرح پیغمبر پہنچائیں کہ آپس میں لوگ بحث کریں کہ اس کے یہ معنی ہے یا اس کے یہ معنی ہے. تو پھر پہنچانے کا مقصد ختم ہو گیا. یعنی پیغمبر بات کو سمجھا نہیں سکا اور اللہ اپنے پیغمبر کو صحیح لفظ نہیں دے سکا. تو اس کے معنی کہ اللہ کی فکر بھی معاذ اللہ ناقص ہے اور پیغمبر کا لہجہ، زبان، لفظ، لسانیات میں کمزوری ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ علی میرے بعد ولی ہیں، تو اب مسلمان اس کے مختلف معنی بتا رہے ہیں کہ ولی کے یہ معنی، ولی کے یہ معنی، ولی. تو کیا اللہ نے بھی اتنے ہی معنوں میں یہ لفظ بھیجا؟ کیا اللہ انسانوں میں غلط فہمی پھیلانا چاہتا ہے کہ سب اپنے اپنے معنی لے لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صاف صاف قرآن میں یہ بات کہی گئی، کھل کر کہی گئی کہ ہم نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ تمہاری وہ زبان ہے جسے تم اچھی طرح جانتے ہو. کسی عرب نے قرآن آنے کے بعد یہ بحث نہیں کی کہ پیغمبر کا یہ لفظ کیا کہتا ہے اور یہ لفظ کیا کہتا ہے. سب بات سمجھ رہے تھے. بھائی آپ کے یہاں اخبارات نکلتے ہیں، خبریں آتی ہیں، کیا خبریں ایسی زبان میں آتی ہیں چاہے وہ پڑھا لکھا بہت اعلیٰ ہو یا عام سطح کا ہو، نہ بھی پڑھا لکھا ہو، وہی اخبار سب پڑھ رہے ہیں اور سب خبر کو سمجھ رہے ہیں، زبان کو سمجھ رہے ہیں، محاورے کو سمجھ رہے ہیں، بیان کو. کیا ایسا کبھی ہوا کہ اخبارات لے لے کے لوگ آفس میں پہنچے ہوں، ایک رکشے والا، ایک ٹیکسی ڈرائیور، ایک وکیل، ایک بیوروکریٹ اخبار لے کے دوسرے دن میں یہ کون سی خبر آپ نے لگائی، اس لفظ کے کیا معنی اور اس لفظ کے کیا معنی اور اس لفظ کے کیا معنی ہے؟ کیا جب جنگ اخبار روز صبح آتا ہے تو گھروں میں لوگ لغت لے کے بیٹھتے ہیں کہ لاؤ اس لفظ کے معنی دیکھیں اور اس لفظ؟ کیا لغتوں سے اخبار پڑھا جاتا ہے؟ نبا کے معنی ہے خبر، النبا، نبا کے معنی ہے خبر، اور خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی. وہ خبریں جو آ رہی تھیں آسمان سے، کیا عرب والے لغت لے کے بیٹھ گئے تھے کہ لفظوں کے معنی دیکھو کہ یہ لفظ کیا ہے اور یہ لفظ کیا ہے اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ پریشانی تو جب پیدا ہوئی جب قرآن عرب سے باہر نکلا. بھائی جب عجم میں پہنچا، فارسی والوں کے پاس پہنچا، ہند میں پہنچا، آذربائیجان میں پہنچا،
یمن میں پہنچا، مصر میں پہنچا، جب زبانیں بدلی تب قرآن کو سمجھنے کے لیے لغتیں کھلی. جب پیغمبر پہ لفظ ولی کھلا تھا تو ولی کے معنی عربوں نے نہیں پوچھے تھے کہ مولا کے کیا معنی ہے. اگر ایسا تھا تو 1 لاکھ کا مجمع حج آخر میں تھا، کوئی آگے بڑھ کے پوچھتا کہ یہ آپ جو لفظ مولا کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو عربی نہیں آتی، یہ آپ کون سی عربی بول رہے ہیں؟ ہم نے تو یہ لفظ کبھی سنا ہی نہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں، مولا کسے کہتے ہیں. کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ لفظ پہلی بار نہیں کہا تھا. دعوت ذوالعشیرہ جب علی 12 برس کے تھے تو 23 برس سے پیغمبر روز یہ لفظ بولتے تھے، علی میرا ولی ہے، علی میرا ولی ہے. علی میرا ولی. علی میرا وسیع ہے، علی میرا وسیع ہے، علی میرا وارث ہے، علی میرا جانشین ہے، علی میرا وزیر ہے، علی میرا خلیفہ ہے. کتنے طریقوں سے بتاتے، کتنے طریقوں سے سمجھاتے. لفظ خلیفہ بھی استعمال کیا، وزیر کا لفظ بھی استعمال کیا. یہ لفظ یہ بتا رہے ہیں کہ علی کے پاس بہت سے عہدے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے